میں کچھ دیر وہیں درگاہ میں اصغر صاحب کا انتظار کرتا رہا، لیکن پھر بے چین ہو کر درگاہ سے باہر نکل آیا۔ مجھے اصغر صاحب نے پچھلے پہاڑ کی اس پگ ڈنڈی کا بتایا تھا، جہاں بنی ہوئی ایک ٹوٹی پھوٹی متروکہ سی ایک عمارت کے کھنڈر اب بھی موجود تھے، جو شاید کسی زمانے میں کوئی مسافر خانہ یا سستانی کے لیے کوئی قیام گاہ رہی ہوگی۔ اصغر صاحب نے اسی کھنڈر میں وہ خون کرنا تھا۔ میں بے قراری میں اس مسافر خانے کے کھنڈر کی جانب ہی چل پڑا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ کھنڈر یہاں سے تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت پر ہے، اور شام کا اندھیرا اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا کہ رات ہونے سے پہلے میرا وہاں پہنچنا ناممکن تھا، لیکن میرے اندر کی بے قراری میرے قدم بڑھائے جا رہے تھے۔ پھر اچانک 2 کوس کے فاصلے پر پہنچتے ہی ایک موڑ پر مجھے اصغر صاحب کا دور گھاٹی میں ایک ہیولہ سا دکھائی دیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے درگاہ کی جانب ہی چلے آ رہے تھے۔ میں نے شکر ادا کر کے سکون کی ایک لمبی سی سانس لی، لیکن پل بھر میں ہی میری وہی سانس میرے حلق میں اٹک گئی۔ اصغر صاحب کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چاقو تھا، جسے وہ آس پاس کی چٹانوں پر تیز کرنے کے انداز میں رگڑتے چلے آ رہے تھے۔ تو کیا انہوں نے خون کر دیا تھا؟ اتنے میں اصغر صاحب کی نظر بھی مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ کچھ ٹھٹک کر رک گئے۔ میں بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ میرا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ ہاں، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ وہ حیران سے تھے۔ بتایا تو تھا میں نے، کل جمعرات ہے نا، میں ذرا کھنڈر تک گیا تھا، کچھ ابتدائی انتظامات کرنا تھے۔ لیکن تم اس ڈھلتی شام میں کہاں چل دیے؟ میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، گویا میرا شک غلط تھا۔ میں نے انہیں ٹال دیا۔ کہیں نہیں، بس آپ درگاہ میں نہیں تھے تو پریشان ہو کر باہر نکل آیا۔ چلیں واپس چلتے ہیں۔ میں انہیں ساتھ لیے درگاہ واپس آ گیا۔ انہیں اگلی شام سے پہلے کھنڈر پہنچنا تھا اور کھنڈر میں اس شخص کا انتظار کرنا تھا۔ اس لحاظ سے مجھے ان سے بھی پہلے درگاہ سے نکل کر اس کھنڈر والے راستے پر کسی ایسی جگہ مورچہ لگانا تھا جہاں سے اس آنے والے شخص پر بھی نگاہ رکھ سکتا، اور اسے وہاں سے پلٹا کر مجھے خود بھی کھنڈر پہنچنا تھا۔ ساری رات اسی ادھیڑ بن میں گزر گئی۔ صبح کرم دین خان صاحب کا پیغام لے کر میرے پاس آیا کہ انہوں نے دوپہر کے کھانے پر مجھے حویلی بلایا ہے۔ اس کے ہاتھ میں زہرا کا لکھا ہوا ایک رکا بھی تھا، جس پر اس کی جاں فضا تحریر میں صرف 2 سطریں تحریر تھیں کہ دل پر لگے وار کافی گہرے اور کاری ہوتے ہیں، لیکن مطمئن رہیے، آپ کا بھیجا ہوا مسیحا بھی کچھ کم مشاق نہیں۔ وہ اپنا زخم آزمائے، ہم اپنا مرہم آزمائیں گے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور میں نے اسی رکے پر یہ شعر لکھ دیا۔ اٹھتی رہتی ہے ایک گرد مجھ میں، کون پھرتا ہے در بدر مجھ میں، مجھ کو مجھ میں جگہ نہیں ملتی، وہ ہے موجود اس قدر مجھ میں۔ میں نے رکا کرم دین کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ آج میری جانب سے خان صاحب اور مہمانوں سے معذرت کر لے، کیونکہ مجھے ایک بہت ضروری کام سے درگاہ سے باہر جانا ہے، لہٰذا آج دیر ہو جائے گی۔ زندگی رہی تو فارغ ہوتے ہی میں خود حویلی ضرور آ جاؤں گا۔ پتہ نہیں سب کو فردن فردن سلام دیتے ہوئے میری آواز کیوں بھرا سے گئی۔ کرم دین پلٹ کر چل دیا۔ اصغر صاحب اپنے کمرے میں جانے کن تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔
اس روز قدرت نے بھی میرے ساتھ کھیلنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ شاید دوپہر سے پہلے ہی گھنے بادلوں نے آسمان کو ڈھانپنا شروع کر دیا اور ظہر سے پہلے ہی وہی موسلا دھار جھڑی شروع ہو گئی جو پچھلے 1 ہفتے سے جبل پور کے پہاڑوں کو نہلا رہی تھی۔ میں نے اصغر صاحب سے بہانہ کیا کہ حویلی سے میرے لیے بلاوا آیا ہے، لہٰذا میرا جانا ضروری ہے۔ البتہ شام ہونے سے پہلے واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ خوش دلی سے مسکرائے۔ جاؤ میاں جاؤ، حویلی میں 1 نہیں 2 پریاں جس شہزادے کا انتظار کر رہی ہوں، اس کا دل بھلا ہم بوڑھوں کے ساتھ کہاں لگے گا؟ جاؤ مل آؤ۔ آج تم لوٹو گے تو تب تک میں بھی آزاد ہو چکا ہوں گا۔ بس دعا کرنا کہ آخری لمحے میرے قدم لڑکھڑا نہ جائیں۔ بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ میں کتنا گناہ گار ہی کیوں نہ سہی، لیکن قتل پھر بھی مجھ سے آج تک سرزد نہیں ہوا۔ میں نے انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے دل میں سوچا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آج بھی میں انہیں قاتل بننے نہیں دوں گا۔ میں جب درگاہ سے باہر نکلا تو اس خیال سے کہ کہیں وہ مجھے جاتے ہوئے دیکھنے کے لیے باہر نہ نکل آئیں، میں نے پہلے پہاڑی سے نیچے سیدھے سڑک کا ہی رخ کیا، جبکہ کھنڈر تک پہنچنے کے لیے مجھے اوپر کی جانب جانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ کھنڈر سڑک سے بالکل مخالف سمت میں درگاہ کی پچھلی چوٹی کے پیچھے والی پگ ڈنڈی کی راہ اختیار کرنے سے آتا تھا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں کچھ دور سڑک پر جا کر پہاڑی پر چڑھنے کے لیے ایسا راستہ اختیار کروں گا کہ اصغر صاحب کی نظر میں آئے بنا کھنڈر کی ڈگر تک پہنچ جاؤں، لیکن برا ہوا اس طوفانی بارش اور گھٹا ٹوپ اندھیرے کا جس نے دن کے اس وقت بھی گہری شام سی کر رکھی تھی۔ مجھ سے اندازے میں کچھ چوک ہو گئی اور جس وقت میں گرتے پڑتے دوبارہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچا اس وقت عصر کا وقت گزر چکا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے، سرد ہوا نے میرے وجود کو برف کا کر دیا تھا اور بارش کی بوندیں میرے جسم میں ہزاروں سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھیں۔ دور سے کھنڈر کے آثار نظر آئے تو میرے قدم مزید تیز ہو گئے، جانے وہ مسافر کہیں بارش سے چھپتے ہوئے مجھ سے پہلے ہی کھنڈر میں پناہ نہ لے چکا ہو۔ ایسے میں اسے میں کس طرح سمجھا پاؤں گا کہ اس کا وہاں کھنڈر میں بیٹھ کر بارش رکنے کا انتظار اس کے لیے کس قدر خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ یا خدا، مجھے اس سے پہلے کھنڈر پہنچا دے۔ میں جب کھنڈر میں داخل ہوا تو تب بھی یہی دعا میرے لبوں پر جاری تھی، لیکن شاید وہ دن میری دعائیں رد ہونے کا دن تھا۔ میں جب کھنڈر میں داخل ہوا تبھی مجھے گیلی لکڑیوں کے جلنے سے پیدا ہونے والے دھوئیں نے کسی ذی روح کی موجودگی کا پتہ دے دیا تھا۔ دھوئیں کی چادر کے پار کوئی شخص گیلی لکڑیاں جمع کیے انہیں جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ لکڑیاں سلگ کر آگ پکڑ چکی تھیں، لیکن گیلی اور نم ہونے کی وجہ سے بے حد دھواں پھینک رہی تھیں۔ اس دھوئیں کے نیلے مرغولوں کے جھنڈ میں سے اس شخص نے سر اٹھایا۔ میرے قدم وہیں جمے کے جمے رہ گئے۔ آسمان پر بجلی زور سے کڑکی اور مجھے یوں لگا کہ یہ بجلی قدرت نے براہ راست مجھ پر ہی گرائی ہے۔ میرے سامنے سلطان بابا بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو وہاں بیٹھے دیکھ کر میری اوپر کی سانس اوپر ہی رہ گئی۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ واللہ ساحر میاں، یہ تم ہی ہو نا؟ میں ابھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ جیسے ہی تمہارا پیغام ملا میں چل پڑا تھا، لیکن راستے میں بس خراب ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ رات بھر سے پہلے تو اب یہ بس ٹھیک ہوگی نہیں، تو کیوں نہ پیدل ہی چل لیا جائے۔
لیکن بھلا قدرت اپنا زور دکھانے سے کب چوکتی ہے؟ سو دیکھو، راستے میں بوچھاڑ نے آ گھیرا اور یہاں اس کھنڈر میں پناہ لینی پڑی۔ پھر جیسے انہیں کچھ یاد آیا، لیکن تم یہاں کیسے ساحر میاں؟ بھائی مان گئے تمہارے الہام کو۔ سلطان بابا مسکرائے۔ مجھے پل بھر کے لیے یوں لگا جیسے سلطان بابا سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہیں۔ یہ قدرت میرے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہی تھی۔ اصغر صاحب کو اس کھنڈر میں کسی ایک شخص کا قتل کرنا تھا، اور ستم ظریفی دیکھیے کہ اس ممکنہ مقتول کو اپنا پیغام بھیج کر اس کھنڈر تک بلوانے والا کوئی اور نہیں، میں خود تھا۔ اور میں نے بلایا بھی کس کو تھا؟ اپنے محسن، اپنے رہبر، اپنے پیر کامل کو۔ یہ مقدر کا میرے ساتھ ایک بھیانک مذاق نہیں تو اور کیا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ سلطان بابا سے کیا کہوں۔ میرے منہ سے صرف اتنا نکلا، آپ یہاں سے چلے جائیں، یہاں آپ کی جان کو شدید خطرہ ہے، کوئی شخص آپ کی جان کے در پہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہو میاں؟ بھلا ہم درویشوں کی جان لے کر کسی کو کیا ملے گا؟ کیا کہہ رہے ہو میاں؟ میں ضد سا ہو گیا۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں یہاں آپ کے استقبال کے لیے نہیں آیا۔ مجھے تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میرا پیغام آپ تک پہنچا بھی ہے کہ نہیں۔ میں تو یہاں اس اجنبی شخص کو بچانے کے لیے آیا تھا جسے یہاں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ میں نے جلدی جلدی انہیں اپنے جبل پور آنے سے لے کر آج تک کی ہر بات بتا دی کہ کس طرح چھلاوا اصغر صاحب کی آزادی کے بدلے ان سے یہاں کسی کے قتل کا وعدہ لے بیٹھا ہے، اور اصغر صاحب اب یہاں پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ سلطان بابا نے اطمینان سے میری بات سنی اور سکون سے بولے، ٹھیک ہے ساحر میاں، اگر میری آخری سانس یہیں لکھی ہے تو پھر اسے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آنے دو تم اپنے اس چھلاوے کو، میں بھی تو دیکھوں کہ ابھی سلطان بابا کی بات ان کے منہ میں ہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کوئی زور سے چلایا، عبداللہ! میں گھبرا کر پلٹا تو ڈھلتی شام کے سائے میں نے اصغر صاحب کو وحشت بھرے انداز میں ہاتھ میں وہی چاقو لیے کھڑے دیکھا۔ یہ اصغر صاحب اس درگاہ والے نرم خو اصغر صاحب سے قطعی مختلف تھے، اور ان کی آنکھوں سے میں نے غصے کی چنگاریاں نکلتے ہوئے دیکھی۔ وہ پھر سے گرجے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ یہ جگہ آج کسی کا مقتل بننے والی ہے؟ پھر بھی تم یہاں چلے آئے، بڑی حماقت کی تم نے۔ اب بھی وقت ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں ان کی جانب پلٹا، نہیں نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ میرے سلطان بابا ہیں، انہیں میں نے ہی درگاہ آنے کی دعوت دی تھی، یہ وہ نہیں جس کا آپ کو انتظار ہے۔ اصغر صاحب کو جواب دینے کی مہلت نہیں ملے۔ اندھیرے میں بجلی زور سے چمکی اور کھنڈر کی منڈیر پر میں نے ملگجے اندھیرے میں وہی دو آنکھیں چمکتی ہوئی دیکھی۔ وہی شخص منڈیر پر اکڑوں بیٹھا ہوا تھا جس سے میں نے اس سے پہلے ٹرین اور پھر درگاہ کے باہر دیکھ چکا تھا۔ وہ زور سے چلایا، نہیں، یہ وہی ہے جس کا آج خاتمہ ہونا اٹل ہے۔ دیر مت کرو اصغر، تمہارا شکار تمہارے سامنے ہے۔ اس لڑکے کی پرواہ نہ کرو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آگے بڑھ کر وار کرو، تمہاری آزادی تم سے صرف چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھ کر سلطان بابا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خبردار، ان کی جانب بڑھتی ہر چیز کو پہلے مجھے پار کرنا ہوگا۔
وہ زور سے چلایا، دیر مت کرو اصغر، اس لڑکے کو بھی راستے سے صاف کر دو، خس کم جہاں پاک۔ سلطان بابا سکون سے اپنی جگہ پر کھڑے اپنی مخصوص تسبیح گھما رہے تھے۔ وہ مجھے ہٹا کر میرے سامنے آ گئے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، جس کی جان کا سودا طے کیا جا رہا ہے، کوئی اسے بھی تو بتائے کہ مول کیا لگا ہے۔ مجھے کیوں ختم کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ چھلاوا جو اب کود کر دوسری منڈیر پر بیٹھا غصے سے ہمیں گھور رہا تھا، چلا کر نفرت سے بولا، زیادہ بھولے نہ بنو، تم خوب جانتے ہو کہ تمہاری اور میری دشمنی تو ازل سے ہے، صدیوں سے تم میرا راستہ کاٹتے ہوئے آئے ہو، کبھی مذہب کی صورت میں، کبھی نیکی کی صورت میں، کبھی اچھائی کی صورت میں۔ آغاز سے ہی تم نے میرا ناطقہ بند کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج میں تمہاری سانسیں بند کر کے یہ کھیل ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ آج میری وہ پہلی جیت ہوگی جس کا مجھے صدیوں سے انتظار تھا۔ سلطان بابا کے لہجے میں اب بھی ٹھہراؤ تھا۔ تم صدیوں کی بات کر رہے ہو، جبکہ میں تو ایک عام انسان ہوں جس کی عمر فقط چند سال ہے۔ پھر تم کس سے اب تک لڑتے آ رہے ہو؟ ضرور تمہارا دشمن کوئی اور ہوگا۔ چھلاوا اب صحن میں کھڑے ایک جلے ہوئے درخت کی شاخ پر اٹکا ہوا تھا۔ اس نے نفرت سے ہونٹ سکوڑے، نہیں، تم وہی ہو، بس تمہارے جسم بدلتے رہتے ہیں، لیکن مجھے تمہارے اس بوسیدہ جسم سے کیا لینا دینا؟ میں تو تمہاری اس روح کو ختم کرنا چاہتا، ہمیشہ کے لیے۔ اصغر، تم وہاں کھڑے کیا تماشا دیکھ رہے ہو؟ آگے بڑھو ورنہ ہمیشہ کے لیے میرے غلام ہو کر رہ جاؤ گے۔ کیا تمہیں آزادی نہیں چاہیے؟ جلدی کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر آج تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو جرمانے کے طور پر میں ساری زندگی تم پر مسلط رہوں گا، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میری دشمنی کتنی بری چیز ہے۔ ساری زندگی تڑپتے اور سسکتے ہوئے گزر جائے گی۔ تم موت مانگو گے لیکن تمہیں موت نہیں ملے گی۔ اصغر صاحب شدید کشمکش میں ہاتھ میں چاقو لیے کھڑے تھے۔ وہ ہچکچا کر آگے بڑھنے لگے۔ میں زور سے چلایا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رک جائیں۔ چھلاوے نے غصے اور نفرت بھری نگاہ مجھ پر ڈالی، اور اگلے ہی لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے ان آنکھوں کے سحر نے جکڑ لیا۔ میں نے اصغر صاحب کے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش کی، لیکن میرے قدم جیسے زمین میں ہی جکڑ کر رہ گئے۔ سلطان بابا ویسے ہی استقامت سے اپنی جگہ کھڑے تھے۔ اس بار وہ اصغر صاحب سے مخاطب ہوئے، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ میرا خاتمہ کرنے کے بعد یہ عفریت تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا؟ اور پھر اگر یہ اسی قدر طاقتور ہے کہ ساری زندگی تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھ سکے، تو پھر یہ خود آگے بڑھ کر میرا خاتمہ کیوں نہیں کر دیتا؟ اس قتل کے لیے اسے تمہارے کمزور انسانی بازوؤں کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آخری گناہ کروانے کے بہانے ہی پوری عمر کے لیے تمہاری روح پر قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ 2 گھڑی رک کر ذرا غور کر لو، تھوڑا سوچ لو۔ مجھے قتل کرنے کے لیے تو پوری رات پڑی ہے، میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا، یہی تمہارے سامنے ہی کھڑا ہوں۔ اصغر صاحب ٹھٹک کر اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ چھلاوا انہیں رکتے دیکھ کر زور سے چیخا،
پاگل مت بنو اصغر، اس شخص کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آنا. یہ جادوگر ہے، تمہاری تباہی کے در پہ ہے. تم جانتے ہو اس پوری دنیا میں ہی تمہارا واحد دوست ہوں. میں نے آج تک تمہارے لیے کیا نہیں کیا، جبکہ تمہارے سامنے کھڑا یہ شخص جو تمہیں نصیحتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے ملے تمہیں ابھی پورا 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا. اس پر اعتبار کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے خاک میں نہ ملاؤ. جاؤ، اس کے سینے میں یہ چاقو گھونپ دو اور ہمیشہ کے لیے نجات پا لو، ورنہ تمہارے گلے میں یہ پڑا سرخ دھاگا ہمیشہ کے لیے تمہاری غلامی کا طوق بن جائے گا. چلو شاباش، اب دیر نہ کرو. سرخ دھاگے کا ذکر آتے ہی اصغر صاحب کا دھیان اپنے گلے کی جانب چلا گیا اور انہوں نے شاید اپنے ماضی کے گزرے اذیت ناک دن یاد کر کے ایک جھرجھری سی لی. مجھے لگا کہ چھلاوے کا یہ وار کام کر گیا ہے. اصغر صاحب نے یہ کہتے ہوئے سلطان بابا کی جانب قدم بڑھا دیے کہ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن مجھے تمہیں ختم کرنا ہی ہوگا. اسی میں میری نجات ہے. چھلاوے کی آنکھوں میں اطمینان کی ایک لہر سے اٹھی. اصغر صاحب سلطان بابا کے قریب پہنچ چکا تھا. میری آواز تک سلب ہو چکی تھی اور میں دم سادھے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا. سلطان بابا نے کلمہ پڑھ لیا اور آخری بار بولے، ٹھیک ہے، میرے خاتمے سے تم نجات پا سکتے ہو تو یہ نجات تمہیں مبارک ہو، لیکن اس عارضی دنیا کی نجات کیا معنی رکھتی ہے؟ کیا اگلے جہاں میں تمہارا بھی اس عفریت کے ساتھ عمر بھر آگ میں جلنے کا ارادہ ہے؟ یہی تو اس کا وہ ارادہ ہے جو اسے تم جیسے معصوم انسانوں سے ایسے کبیرہ گناہ کروانے پر اکساتا ہے. اصغر صاحب معصوم کا لفظ سن کر تلخی سے ہنسے. معصوم؟ اور میں؟ تم شاید میرے ماضی سے واقف نہیں، ورنہ اس لفظ کی حرمت تم خراب نہ کرتے. دنیا کا کون سا گناہ ہے جو آج تک مجھ سے سرزد نہیں ہوا؟ اگلے جہاں کا تو میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے. تمہاری جان لے کر شاید یہاں کی چند سالہ مزید زندگی ہی آرام سے کٹ جائے. سلطان بابا گرجے، کتنا جی لوگے مزید تم؟ اور کیا ضمانت ہے کہ وہ زندگی بھی سکون سے ہی کٹے گی؟ اور ہاں، ایک گناہ اب بھی ایسا ہے جو تم نے اب تک نہیں کیا، قتل. کیا کسی معصوم انسان کے قتل کا بوجھ اپنے سر پر لے کر تم واقعی سکون کی زندگی جی پاؤ گے؟ کیا ضروری ہے کہ تم یہ آخری گناہ بھی اپنے کھاتے میں ہی لکھوا کر اوپر چلے جاؤ؟ توبہ اور معافی کا در کبھی بند نہیں ہوتا. تمہارے گناہوں کا کوئی شمار، کوئی حد ہو سکتی ہے، لیکن اس کی رحمت بے شمار اور لامحدود ہے. اب بھی وقت ہے، تمہاری سانسیں ابھی باقی ہیں. ان کے ختم ہونے سے پہلے اس کے دربار میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لو. مجھے یقین ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور تمہارے پاس تو کفارہ ادا کرنے کا بھی موقع ہے. سچے دل سے توبہ کر کے اس بدی کے ہرکارے کی بات ماننے سے انکار کر دو. شاید تمہیں قدرت نے آج اس مقام پر اسی لیے پہنچا دیا ہے کہ تم اپنی گناہوں بھری زندگی کا خود خاتمہ کر لو. بارش کی بوچھاڑ تیز ہو چکی تھی اور بجلی اب یوں کڑک کڑک کر ارد گرد گر رہی تھی جیسے آج اسے بھی اپنے کسی شکار کی تلاش ہو. اصغر صاحب کا اٹھتا ہوا ہاتھ اٹھتے اٹھتے پھر درمیان میں رک گیا. چھلاوا زچ ہو کر غصے سے پاگل ہو چکا تھا
اور سلطان بابا کی گفتگو کے دوران وہ درجنوں بار اپنی جگہ بدل چکا تھا۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ بالکل ہی لبریز ہو گیا تھا۔ وہ چلا کر بولا، بس بہت ہو چکا یہ کھیل اصغر، تم اس کا خاتمہ کرتے ہو یا میں اپنے اسی سرخ دھاگے کو تمہارے گلے کا پھندا بنا ڈالوں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ میں اب پل بھر بھی انتظار نہیں کروں گا واپس پلٹنے میں۔ مار ڈالو اسے، گھونپ ڈالو اس کے سینے میں یہ چاقو، ابھی، میں کہتا ہوں ابھی۔ اصغر صاحب جو شاید اس قتل کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکے تھے، ان کی آنکھوں میں تعصف تھا۔ انہوں نے چھلاوے کی دھار سے ڈر کر چاقو والا ہاتھ یوں فضا میں بلند کیا جیسے وہ اس بحث کے دوران 1000 بار ٹوٹ کر بکھر چکے ہوں۔ سلطان بابا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اصغر صاحب کے ہاتھ میں پکڑے چاقو کا پھل دور کہیں گرتی بجلی کی روشنی سے پل بھر کے لیے جگمگایا اور پھر فضا میں سلطان بابا کی آواز گونجی، لا الہ الا اللہ۔ اصغر صاحب کا ہاتھ تیزی سے نیچے آیا، میرے منہ سے نہیں کی چیخ نکل گئی۔ اصغر صاحب کے تیزی سے نیچے آتے چاقو کے پھل نے ان کی گردن میں پڑے دھاگے کو اس طرح کاٹا کہ خود ان کی گردن سے بھی خون کا ایک تیز فوارہ سا نکلا جس نے سامنے کھڑے سلطان بابا کو رنگ ڈالا۔ اصغر صاحب نے سلطان بابا کے سینے میں چاقو گھونپنے کے بجائے اپنے ہی گلے میں پڑے سرخ دھاگے کو کاٹ ڈالا تھا۔ ان کا وار چھجلتا ہوا پڑا اور چونکہ دھاگا گلے میں مضبوطی سے کسا ہوا تھا، لہذا چاقو نے دھاگے کی کسی ہوئی ڈور تک پہنچنے سے پہلے ان کے گلے کی جلد کو کاٹ ڈالا۔ دفتن بجلی زور سے کڑکی اور پھر فضا میں گھپ اندھیرا چھا گیا، اور میں نے اس گھپ اندھیرے میں برستی بوچھاڑ کے پس منظر میں ان دو سرخ جلتی آنکھوں کو رفتہ رفتہ معدوم ہوتے ہوئے دیکھا، ایسے جیسے کوئی دو جلتے ہوئے شدید تیز انگاروں پر پانی کی ہلکی ہلکی بوندیں گرا کر انہیں دھیرے دھیرے بجھا دے۔ میں ابھی تک انہی آنکھوں کے سحر میں تھا کہ سلطان بابا کی زوردار آواز نے جیسے مجھے جھنجھوڑ ڈالا، ساحر میاں جلدی کرو، ابھی جان باقی ہے، اسے کسی ہسپتال تک پہنچانا ہوگا۔ میں ایک دم جیسے ہوش میں آ گیا۔ اصغر صاحب زمین پر اوندھے پڑے ہوئے تھے اور ان کے گلے سے بھل بھل خون نکل کر پانی کے قطروں کے ساتھ مل کر نیچے کیچڑ میں مل رہا تھا۔ سلطان بابا نے جلدی سے اپنے کاندھے پر پڑی چادر کو پھاڑا اور ایک پٹی سی بنا کر اصغر صاحب کے زخم پر خوب کس کر مضبوطی سے باندھ دی۔ قریب ہی کیچڑ میں لت پت پڑے اس سرخ دھاگے کو انہوں نے اس بجھتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جو انہوں نے میرے پہنچنے سے پہلے کھنڈر میں روشن کر رکھی تھی۔ دھاگا جل کر یوں تڑکا جیسے کوئی جڑی بوٹی آگ میں جلی ہو۔ میں نے اصغر صاحب کو کاندھے پر ڈالا اور ہم دونوں تیزی سے کھنڈر سے نکل کر گاؤں کی طرف جاتی کچی سڑک کی جانب دوڑ پڑے۔ مجھے یوں لگا جیسے اصغر صاحب کے گلے سے ٹپکتے ہوئے خون کے قطرے مجھ سے کہہ رہے ہوں کہ ہم خوابوں کے بیوپاری تھے، پر اس میں ہوا نقصان بڑا۔ کچھ بخت میں ڈھیروں کالک تھے، کچھ اب کے غضب کا کال پڑا۔ راکھ لیے جھولی میں اور سر پر سا ہکار کھڑا، جب بستی صحرا صحرا تھے، ہم دریا دریا روئے تھے۔ جب ہاتھ کی ریکھائیں چپ تھیں اور سر سنگیت میں کھوئے تھے، تب ہم نے جیون کھیتی میں کچھ خواب انوکھے بوئے تھے۔ جب فصل کٹی تو کیا دیکھا، کچھ زخمی خواب تھے آنکھوں میں، کچھ درد کے ٹوٹے گجرے تھے، ہم خوابوں کے بیوپاری تھے۔
پر اس میں ہوا نقصان بڑا۔